بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پنجاب کے کسی شہر میں ایک حکیم صاحب رہا کرتے تھے جن کا دوا خانہ ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح دوا خانہ جانے سے پہلے بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو ضرورت ہے ایک لسٹ بنا کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ لسٹ کھولتے۔ بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت لکھتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں صرف تیرے ہی حکم پورا کرنے میں یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی ضرورت کی پیسوں کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا ہے، کبھی صبح کے 9:30 کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فرصت ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، پیسوں کا حساب لگانے کے لیے لسٹ کھولی تو وہ لسٹ دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کا دہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد دہیز کا سامان لکھا۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ 1-2 مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے دواخانہ کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا کار والے کے اوپر کچھ خاص دھیان نہیں دی، کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے۔ وہ سوٹ بوٹ والے صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر اسٹول پر آ جائیے تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی حالت بیان کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب، میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں 15 یا 16 سال بعد آپ کے دواخانے میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو پچھلی ملاقات کا حال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو وہ میں خود نہیں آیا تھا، خدا مجھے آپ کے پاس لے کر آیا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے خاندانی گھر جا رہا تھا۔ ٹھیک آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور اپنے دواخانہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں، اندھا کے چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، چلیں نا، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے، بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی آپ کے پاس خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب، میں 4 سال سے انگلینڈ میں رہتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے پہلے میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی خوشی سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کی اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی قسمت نے مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا، میرے بھائی، توبہ استغفار پڑھو، خدا را اپنے خدا سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب اور غمی خوشی، زندگی موت، ہر چیز اسی کے ساتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں بانٹ کے 2 لفافوں میں ڈالی۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے اداسی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم یعنی کچھ پیسے دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا، کتنے پیسے؟
آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو خرچے کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے، اب رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائی اور ساری بات بتائی تو اچانک اس کے منہ سے نکلا، وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے، اور اس کی دی ہوئی دوائیاں ہمارے من کی مرادیں پوری کرنے کی وجہ بنیں گی۔ حکیم صاحب، آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دیکھ رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی میں آیا، کار ادھر روکی لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا کلینک بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے تک پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال پہلے میں نے یہاں آپ کے کلینک میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب، ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونی تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ 10 دن پہلے اسے کار میں نے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا، لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری۔ وہاں سے اسے اسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ بے ہوشی کے عالم ہی میں اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام دہیج کا سامان آپ کے یہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے، اور اگر ابھی دیر ہے تو سارے خرچے کے لیے رقم آپ کو پہنچا دیں گے۔ آپ کو نہ نہیں کرنا ہے، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان یوں بولے، محمد علی صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی لسٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے، بیٹی کے دہیج کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ لسٹ ذرا دیکھ لیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے دہیج کے سامنے لکھا ہوا تھا، یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جانے۔ محمد علی صاحب، یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ میرے مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے، رازق رازق تو ہی رازق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو آپ اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ پیارے دوستو، ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے ہم ان کا شمار تک نہیں کر سکتے۔ انسان بنانا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانا، عقل سلیم کے ساتھ سارے جسم کا انگ دینا، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا شکر ہم سارے عمر سجدے میں بھی پڑے رہیں پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان بڑا جلد باز اور ناشکرا ہے، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتا۔ تکلیف، بیماری یا پریشانی کے وقت یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اس نے ہمیں صحت و تندرستی
माल व जायदाद, अक्ल व इल्म, अहलो अयाल, इज्जत व शान, हुस्न वजाहत के साथ जिंदगी का सबसे अच्छा ढंग दिया है। ये सब जिस अल्लाह का दिया हुआ है जो हमारी आजमाइश के लिए है। अगर अल्लाह उसमें से कुछ ले लेता है तो नाशुक्री क्यों? कुछ लोग कुछ नेमतों पर शुक्र करते हैं, कुछ पर नहीं। अल्लाह की शुक्रगुजारी उसके बंदों पर वाजिब है। जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सी नेमतें दी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका इकरार इस तरह किया, ये मेरे रब का फजल है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि नाशुक्री। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की नेमतों को झुटलाना, हर किसी से गिला शिकायत और बिला वजह मांग करना और अल्लाह की नेमतों को बिला वजह छुपाना भी नाशुक्री है। और नाशुक्री की सज़ा हर हाल में मिलती है। जब इंसान के अंदर अल्लाह के शुक्रगुजारी पैदा होती है तो उसके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी भी पैदा होती है और वो अल्लाह के एहसानात पर शुक्रिया के साथ उसकी मखलूक के साथ एहसान करता है। उनके मोहब्बत और खिदमत का जज्बा उजागर होता है। याद रहे कि दीन इस्लाम ने शुक्र अदा करने की हमें 4 तरीके बतलाए हैं। नंबर 1 दिल से, नंबर 2 जुबान से, नंबर 3 नेमतों के इस्तेमाल से, नंबर 4 मखलूक खुदा की खिदमत से। दोस्तों, दिल से शुक्र अदा करने के 2 तरीके हैं। एक नेमत देने वाले का एहतराम किया जाए और नेमत देने वाले से मोहब्बत करना, चाहे वो इंसान हो या अल्लाह। मसलन अगर कोई आप पर एहसान करता है और आप उसकी बजाय एहतराम किसी और का करें तो वो नाराज हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर हम अल्लाह के बजाय किसी और का एहतराम व इकराम करेंगे तो इस अमल से अल्लाह ताला बहुत सख्त नाराज हो जाता है। हम अल्लाहु अकबर तो कहते हैं, लेकिन दिल में एहतराम पैसे का है कि उससे सब कुछ होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे नजरिए और अकीदे से अल्लाह नाराज होता है। दोस्तों, ये एक फितरती उसूल है कि जिस शख्स पर कोई एहसान करता है वो बंदा उसका गुलाम बन जाता है और उससे मोहब्बत करने लग जाता है और उसकी पसंद को ध्यान भी देता है। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम अपने हकीकी अल्लाह ताला के अहकामात को हर वक्त मानने की और तरजीह देने की कोशिश करें। दोस्तों, जुबान से शुक्र अदा करने के भी 2 तरीके हैं। पहला तहदीस बिल नेमत का इजहार करना और दूसरा तरीका ये है कि जुबान से तारीफ करना। जुबान से तहदीस बिल नेमत का मतलब है कि इंसान उसका इकरार और इजहार करे कि ये चीज़ मेरे अब्बू ने या भाई वगैरह ने दी है, उसमें मक्कारी का ख्याल ना हो। अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक तरीका ये है कि अल्लाह ताला की हर दी हुई चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे आँखों की नेमत से नवाजा वगैरह। और बंदों का शुक्र अदा करने का मतलब ये है कि जब कोई आपको कोई चीज़ दे उस पर उसको जज़ाकल्लाह कह दिया जाए ताकि उसके जरिए उसकी दी हुई नेमत का उसको बदला मिल जाए। शुक्र का एक तरीका अमली इस्तेमाल से शुक्र अदा करना है। उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को अमली तौर पर इस्तेमाल करना और उसका इस्तेमाल करके इजहार करना। एक मशहूर वाक़या है कि एक सहाबी आपके पास आए और उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे। इस पर आपने नाराजगी का इजहार करते हुए फरमाया कि जाओ कपड़े साफ सुथरे पहन कर आओ, क्योंकि अल्लाह ताला खुद भी जमील है और खूबसूरत और जमाल को पसंद करता है। जब हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का अपने वजूद पर इजहार करते हैं तो उससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर इस्तेमाल ना की जाए तो ये भी एक नाशुक्री है। और शुक्र का चौथा तरीका है मखलूक खुदा की खिदमत करके शुक्र अदा करना। मतलब यह है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, मसलन अपने इल्म, अमल, हुनर, माल और मन के आत्मशुद्धि वगैरह कि दूसरों की रहनुमाई करना, ये भी एक शुक्र का बहुत बड़ा तरीका है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम गुनहगारों को नाशुक्री से महफूज रखे और हर हाल में अल्लाह की रज़ा में राज़ी रखे। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके
آل کو سلیکٹ کر لیں۔ تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔